إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر عظيم. محترم حاضرین جمعہ اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ہماری زندگی اسلام کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا رہنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری عبادات، ہماری تجارت، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں باریک سے باریک باتیں بھی بتلائی گئی ہیں. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تمام چیزیں بتلا دی ہیں، جتنی باتیں ہیں سب باتوں کو بتلا دیا ہے، یہاں تک کہ پیشاب و پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتلا دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں وہ طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ضرورت کو، حاجت کو پوری کریں. ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم پیشاب اور پیخانے کی حالت میں قبلے کی جانب رخ نہ کریں. ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ہم صحرا میں رہتے ہیں اور پتھر استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، تو 3 ڈھیلوں سے کم نہ استعمال کریں. ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں. یہ تمام تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، باریک سے باریک چیزیں بھی سکھا دی گئی ہیں. اور چونکہ انسان ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، ایک سوسائٹی اس کی ہوتی ہے، مل کر رہتا ہے، تو مل کر رہنے میں کس انداز میں رہا جائے اور کس انداز میں اسلامی معاشرے کو، اسلامی سوسائٹی کو پیش کیا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ صحابہ کرام کو چنا. صحابہ کرام کی جماعت تھی، مدینے کے اندر ایک اسلامی معاشرہ تھا، اسلامی سوسائٹی رہتی تھی. کس انداز میں وہ رہتے تھے اسی انداز میں ہمیں رہنا ہے. جس انداز میں وہ زندگی گزارتے تھے اسی انداز میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. ان کے درمیان کتنی محبت ہوتی تھی، یہی محبت ہمارے اندر بھی پائی جانی چاہیے. آپ مثال دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی محبت ہوتی ہے ایک مسلمان کی مسلمان کے لیے. کتنی محبت تھی کہ مکہ سے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو دوسرا کا بھائی بنا دیتے ہیں، اور بھائی بنانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر ایک کے پاس دو چیزیں، کوئی بھی چیز ڈبل ہے تو اپنے ایک بھائی کو دے دیتا تھا. اس کے پاس زمین ہے، لینڈ ہے، دو ہے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا. اس کے پاس کھجور کے باغ ہیں، دو ہیں تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر اس کے پاس دو بیویاں ہوتی تھی تو یہ کہتا تھا کہ دیکھ لو جو بیوی تمہیں پسند ہو. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ انصاری صحابی یہ کہتے اپنے مہاجر صحابی سے، اپنے مہاجر بھائی سے، کہ دیکھ لو جو بیوی تمہیں پسند ہو تم اس کی جانب اشارہ کرو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم سے شادی کر لینا. اپنے مال کی قربانی، اپنے بیوی تک کی قربانی دینے پہ تیار تھے. اور یہ قربانی یہیں تک نہیں بلکہ ایک وفات پاتا تھا تو اس کا مال دوسرے کو دیا جاتا تھا. حقیقی بھائی نہیں ہے، پھر بھی ایک کا مال میراث میں دوسرے کو دیا جا رہا ہے. یہ اسلامی محبت تھی، یہ اسلامی اخوت تھی ان کے درمیان، اور یہ اسلامی معاشرہ تھا. اور یہی اسلامی معاشرہ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی صحابہ کرام کی زندگی کی طرح ہو. ہماری زندگی میں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے حقیقی بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض رکھیں، اس سے بائیکاٹ کریں. آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے. زیادہ دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر ہی اتنے دشمن پائے جاتے ہیں کہ باہر کے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس کا حقیقی بھائی اس کا حقیقی دشمن ہے. ایک مسلمان ہے، دوسرا مسلمان ہی اس کا دشمن ہے. محبت جو اسلام کی وجہ سے ایک کے دل میں دوسرے کے لیے ہونی چاہیے وہ آج موجود ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے. جتنی برائیاں ہم کریں گے ہمارا ایمان گھٹتا جائے گا. اسلام سے جتنا دور ہوتے جائیں گے ہمارا ایمان گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ ہمارا ایمان ایک ذرے کے برابر ہو جائے گا، ایک رائی کے برابر ہو جائے گا. یہاں تک بھی ہو جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے. لیکن صرف کلمہ توحید کی وجہ سے وہ ایمان باقی رہ جاتا ہے. ایسے ایمان بڑھتا بھی ہے. جتنی نیکی ہم کرتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے. اور ساری چیزیں اسلام کی ساری تعلیمات پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. مکمل ایمان کو اگر دیکھنا ہو اس حدیث کے اندر، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس سے دشمنی مول لے. کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بھائی اس سے نفرت کرے، لیکن اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت رکھتا ہے. اپنے دل کے اندر ایک مسلمان کے لیے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. اور یہ بغض کس طریقے سے ہوتا ہے اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو ہمارے دل کے اندر آتا ہے کہ اگر ہمارا بھائی کوئی مسلمان آگے بڑھ رہا ہے تجارت میں تو ہمارے دل کے اندر ایک کسک نکلتی ہے، ایک درد اور تکلیف ہوتی ہے. اور اس درد اور تکلیف کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ اس کی تجارت خراب ہو جائے، اس کا بزنس بگڑ جائے. ہمارے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جو دولت دی ہے دولت ختم ہو جائے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو اپنے بھائی کے لیے بغض سے رکھنا ہوا. ایمان یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اگر تجارت میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو دل سے خوش ہوں، زبان سے نہیں.
ہم دل سے ماشاء اللہ کہیں، زبان سے نہیں، دل سے ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں. اور نمازوں میں دوسری جگہوں پہ نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے دل کے اندر اس کے لیے محبت ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جب ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے بھائی کے لیے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، صرف اس لیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہاں ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور ایسے ہی بڑھتے ہوئے ایمان مکمل ہوگا. ایمان مکمل ہونے کی ایک مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ آپ سے مجھے محبت ہے، لیکن اس بدن کے اندر، دونوں پہلو کے اندر، دل کے اندر جو جان ہے، یہ جان مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی آپ کی ذات سے بھی زیادہ پسند ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے نفس سے، اس کے مال سے، اور اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، اس کے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہی ہمیں کرنا ہے. یہاں پہ مسلم معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اسی کو ہمیں بھی کرنا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری اس جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور آپ سے محبت اس جان سے بھی زیادہ ہے. نبی کا فرمان سن لیا، سننے کے بعد جان کی پرواہ بھی چھوڑ دی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. نبی کا فرمان آیا، چھوڑ دیا گیا سب کچھ. یہاں ہم نے نبی کا فرمان سنا کہ اپنے بھائی کے سے محبت کرنا ہے، اور ویسے ہی محبت کرنا ہے جو چیزیں ہمیں پسند ہے ہم اس کے لیے بھی پسند کریں. ہم نہیں پسند کرتے کہ کوئی شخص ہم سے نفرت کرے، کوئی مسلمان ہمارے چہرے کو دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر کے چلا جائے، تو ہم یہ بھی کریں کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر چہرہ نہ پھیریں، کسی مسلمان کو دیکھ کر اس سے بغض نہ رکھیں، کسی مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر اس سے حسد نہ کریں، کسی مسلمان کے لیے اپنی زبان سے بد دعا نہ نکالیں. یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام کا معاشرہ ایسے ہی تھا، اور اسی معاشرے کی وجہ سے ان کے درمیان محبت پائی جاتی تھی. قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ کرام دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، آگے بڑھاتے تھے. انہیں گھاٹا ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گھاٹا ہو رہا ہے تو گھاٹے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے، لیکن ایک مسلمان کو آگے بڑھاتے تھے، اپنے بھائی کو آگے بڑھاتے تھے. حقیقی بھائی نہیں، اسلامی بھائی ہوتا تھا. یہ وہ معاشرہ تھا جس معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا. جذبہ کیا تھا؟ اگر جذبے کے اندر صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے کو لے لیا جائے تو بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ موجود تھا. ہمارا بھائی اگر نیک عمل کر رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ نیک عمل کریں. ہمارا بھائی اگر صدقہ کر رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ صدقہ کریں. مال سب کے پاس ہوتا ہے، اور مال کسی کے پاس کم اور کسی کے پاس زیادہ ہوتا تھا. حضرت
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال تھے ہر نیک کام میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی وہ مثال تھے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے، سارے لوگوں سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال موجود تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج میرے پاس مال ہے، آج میرے پاس مال ہے، رقم ہے، آج میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر میں جتنا مال تھا اس میں سے آدھا مال اٹھایا اور لے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک، کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مثلہ، جتنا یہاں پہ ہے اتنا گھر پہ بھی ہے، آدھا مال لائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مال ہے وہ مال رکھ دیتے ہیں۔ وہی سوال جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا گیا کہ ما ابقیت لأہلک، کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا میں نے ان کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں وہ میں نے ان کے لیے چھوڑا ہے۔ ایک پیسہ گھر کے اندر نہیں چھوڑا، سارا پیسہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں آپ کا مقابلہ کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی بھی نیک کام میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے درمیان، یہ معاشرہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز اٹھاتے تھے، ایک آواز لگاتے تھے اور صحابہ کرام اس کو کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے تھے، اسلام کی باتوں پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بے مثال تھے، جتنا وہ خرچ کرتے تھے شاید ہی کوئی خرچ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا تھا، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سے من حفر بئر روما فلہ الجنہ۔ آج کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، مسلمانوں میں سے ہی اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہنے والے کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض حرکتوں پہ، ان کے بعض اعمال پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں اور غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے بئر روما کو لے لیتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ مدینہ سے غزوہ تبوک کا فاصلہ پورا ایک لشکر ہے۔ لشکر کا مطلب یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ ہیں، ان سینکڑوں لوگوں کے لیے جنگ کی تیاری کرنی ہے، سامان ہے، اسلحے ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، کہ جو شخص
اس لشکر کو تیار کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا لشکر تیار کیا، پورا لشکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ آج وہ لوگ جن کے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جن کے عقیدے کے خراب ہیں، جن کے منہج بھی خراب ہیں، جن کی فکر بھی خراب ہے، اور وہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں ان کے اوپر نقد کرتے ہیں۔ تنقید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا عقل لگائیں، تھوڑا سا ذہن ہم استعمال کریں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کتنے بڑے بیوقوف ہم ہیں اگر ہم صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں دی تھی۔ ایک کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرائی۔ دوسری کا بھی انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹی باقی نہیں بچی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے تعلق سے تنقید کی جا رہی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا داماد چنا ہے جن پہ آپ کھڑے ہو کر، ہم جیسے انسان، آج کے زمانے کے انسان کھڑے ہو کر ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرم کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باغ کے دروازے پہ ایک صحابی کو مقرر کر دیا کہ کوئی آئے گا تو اجازت لے کر اندر داخل کرنا۔ ڈھونڈتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پہ آواز دی، نام بتایا۔ دروازے پہ جو صحابی تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ دروازے پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنے ہوئے تھے، تہبند پہنے ہوئے تھے اور اپنی ران کو کھولے ہوئے تھے۔ ران کے حصے کو تہبند چڑھائے ہوئے تھے، ران کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے صحیح نہیں کیا، وہ آئے، بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے وہ بھی آئے اور آنے کے بعد ان کے لیے بھی اجازت مانگی گئی، اجازت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ران کھولے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے رہ گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے آئے، ان کے لیے اجازت طلب کی گئی، اجازت انہوں نے مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ پہ موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلا دیا جائے۔ ان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی کو درست کر دیا، ران کو چھپا دیا، گھٹنوں کو چھپا دیا، لنگی برابر کر دی، نیچے گرا دی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ نے برابر نہیں کیا، اس کو ڈھانپا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اسی حالت میں رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اسے چھپا لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لائق ہے، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں، فرشتے ان کا لحاظ کرتے ہیں، کیا میں ایسے آدمی کا لحاظ نہ کروں؟ یہ ان کی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن پہ نقد کیا جاتا ہے، جن پہ نقد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا وہ معاشرہ تھا،
اس معاشرے کے اندر عورتیں بھی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ آج کے زمانے کی طرح ان کے پاس مال اور دولت نہیں تھی، بہت کم افراد تھے جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوا کرتا تھا، چند ایک ہوتے جن کے پاس مال ہوتا، لیکن وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید دینے کے بعد عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے گئے، انہیں نصیحت کی، بتلایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ہی رہیں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے پر ابھارا۔ یہ صرف ایک صدقے کی مثال میں بیان کر رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں بہت سارے نیک کاموں میں موجود ہیں۔ انہیں ابھارا کہ تصدقن ولو من حلیکن، کہ صدقہ کرو چاہے اپنے زیورات کا صدقہ ہی کیوں نہ کرو، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا، عورتیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھے سوائے وہ زیورات جو ان کے چہرے پہ ہاتھوں میں تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو لے آتی اور باڑیاں نکالتی، کڑے نکال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور وہ خلیفہ بنائے گئے، تو اس وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے 10,000 درہم بھیجا، اور سارے درہم کو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں بچایا، سارے درہم کو تقسیم کر دیا۔ ان کی لونڈی نے کہا کہ اگر آپ 1 درہم بچا لیتے تو 1 درہم سے ہم گوشت خرید کے آج گوشت پکا لیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ پیسے آتے نہیں تھے، ملتے نہیں تھے، لیکن اصل کیفیت یہ تھی کہ جو بھی آتا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا۔ 1 درہم صرف بچا لیتے اور بچانے کے بعد اس سے گوشت خرید کے اس دن گوشت کھا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پہلے کہتی تو یہ کام ضرور کرتی تمہارے لیے۔ تو یہ چیزیں صحابیات کے اندر پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کا جو ماحول تھا وہ یہ کہ آپس میں مل کر رہنا۔ انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسے پیسے دینا، جو غریب اور مسکین ہے اس سے پیسے دینا۔ اسلام کے اندر جو نظام بنایا گیا ہے، اس جیسا نظام کسی بھی دین کے اندر اور کسی بھی ملک کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے پورے سسٹم کے ساتھ، تو کسی بھی شہر کے اندر کوئی بھی مسلمان فقیر نہیں بچے گا، کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالتے ہیں، ایک غریب کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا کہ وہ اپنا دن گزار سکیں، اس کو کبھی پاؤں پہ کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے جو ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ جو اسلامی سسٹم ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے مال ہیں تو کسی غریب کو، کسی فقیر کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، اس کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنا بزنس کر سکے، یا کچھ بھی وہ خرید کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کل بھیک نہ مانگے۔ اسلام کے اندر بھیک مانگنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بلکہ اس کو سب سے زیادہ برا قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص مالدار ہے یا جس کے پاس کچھ پیسے ہیں اور وہ بھیک مانگتا ہے، تو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت کا لوتھڑا نہیں رہے گا، گوشت نہیں رہے گا۔ اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو اور وہ لوگوں سے بھیک مانگے، حلال ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلامی معاشرہ بہت صاف ستھرا اور آپس میں مل کر رہنے والا ہے۔ ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ بات کرنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر اچھائی کا جذبہ رکھنا، یہ اسلامی معاشرہ ہے جسے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔
صحابہ کرام کے معاشرے کو دیکھ دیکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کے اندر، ہر چیز، عبادات کے اندر بھی اور لین دین کے معاملے میں بھی، خرید فروخت کے معاملے میں بھی، بزنس کے معاملے میں بھی، اور اخلاق کے معاملے میں بھی۔ صحابہ کرام کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، کس انداز میں وہ گھروں کے اندر رہتے تھے، یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، اور سیرت کو پڑھنے کے بعد ویسے ہی اپنے گھر کا ماحول اور اپنے شہر کا ماحول، اپنی سوسائٹی کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ ہوگا۔ کرنے کی ضرورت ہے، صرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں، صحابہ کرام کے معاشرے کی طرح اسے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دل صاف رہیں، ہماری نگاہیں صاف ہوں، ہمارے بدن صاف ہوں، ہمارے گھر صاف ہوں، ہمارا معاشرہ صاف ہو ہر گندگی سے، ہر قسم کی آلودگی سے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک مسلم معاشرہ تشکیل دیں گے، اور مسلم معاشرہ جب پایا جائے گا تو محبت ہی محبت ہوگی، وہاں پہ نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اچھائیوں کو اپنے اندر ڈالنے کی توفیق دے، اور جو کمی ہمارے اندر ہے، جو نقص ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔